عقد نکاح کا مسنون طریقہ، یہ وہ عنوان ہے جو صرف باپ کو نہیں جاننا ہے، بلکہ گھر میں جتنا آدمی ہے، بیٹا ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، بہن ہے، ہر کسی کو جاننا ہے۔ ایک گھر کے تمام لوگوں کو جاننا ہے، ایک بستی کے تمام مسلمان کو جاننا ہے، اور اس دنیا کے ہر مسلمان کو جاننا ہے نکاح کا طریقہ کیا ہے۔ اس سے ہماری زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ ہر لڑکا کو جاننا ہے، ہر لڑکی کو جاننا ہے، ولی کو جاننا ہے، عورت کو جاننا ہے، مرد کو جاننا ہے، ہر مسلمان کو جاننا ہے۔ ایک ضروری چیز ہے۔ نکاح کیا ہے؟ جائز طریقے سے لڑکا اور لڑکی کا ملاپ، لڑکا اور لڑکی کا ملاپ جائز طریقے سے، اور جائز طریقے سے مل کر اپنی خواہشات کی تکمیل کرنا۔ اللہ رب العالمین نے لڑکا اور لڑکی کے اندر، انسان کے اندر خواہش ڈال دیا ہے، خواہش، شہوت۔ اس شہوت کی تکمیل جائز طریقے سے نکاح کے ذریعہ ہوتی ہے۔ نکاح کے علاوہ جس طریقے سے بھی انسان اپنی شہوت کو پورا کرتا ہے وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ صرف نکاح ہے جس کے ذریعے سے لڑکا اور لڑکی آپس میں اکٹھا ہوتے ہیں، میاں بیوی کہلاتے ہیں، اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس سے ہمارا دین بھی مکمل ہوتا ہے، اسلام دین مکمل ہوتا ہے۔ اس سے دین کو تقویت ملتی ہے، اور نکاح کے ذریعہ ایک نسل چل رہی ہے آدم علیہ السلام سے۔ ہم سب کے بابا، ہم سب کے ابا آدم علیہ السلام، ان کی بھی شادی ہوئی، ان کی بھی بیوی تھی، اور وہیں سے دنیا کی ابتدا ہوئی، اور اس وقت سے جو ہے شادی کے ذریعہ نسل بڑھ رہی ہے۔ تو نسل آدم نکاح کے ذریعہ مسلسل جو ہے قائم ہے، اور قیامت تک نسل آدم کا انحصار اس شادی پر ہے۔ شادی کے ذریعے نسل بڑھ رہی ہے۔ غیر شادی شدہ جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ فطرت کے خلاف ہے، اسلامی شریعت کے خلاف ہے۔ تو نسل آدم کا انحصار اس پر ہے۔ اور سب سے بڑی یہ ہے کہ انسان کو اپنی خواہش جائز طریقے سے پورا کرنے کا جو ہے ایک راستہ ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس انسان کی حفاظت ہوتی ہے، نظر کی حفاظت ہوتی ہے، اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ انسان کی نظریں جھک جاتی ہیں، اور شرمگاہ جس کا خطرہ رہتا ہے برائی میں واقع ہونے کا، اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور یہ انبیاء کی سنت رہی ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، تمام رسولوں نے شادی کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے اعتراضات کیے جاتے تھے۔ ان اعتراض میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ تو ہم ہی جیسا کھاتا ہے، پیتا ہے، بازار میں چلتا ہے، سوتا ہے، اٹھتا ہے، شادی کرتا ہے، فیملی ممبر اس کے ساتھ ہے۔ نبی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی خاص انسان ہونا چاہیے۔ خاندان، فیملی، شادی بیاہ تو انسان کی ضرورت ہے، نبی کا کام تو نہیں ہے۔ تو آپ پر گویا تنقید کی جا رہی تھی، نقص نکالا جا رہا تھا، نبی کا کام نہیں ہے یہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل کی سمجھانے اور بتانے کے لیے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، اور لوگوں کو بھی سمجھایا کہ جو تم اعتراض محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہے ہو تو ذرا سن لو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، جتنے بھی پیغمبر رسول گزرے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان سب کو بیویوں والا بنایا، ازواج بیویوں والا بنایا، وذریہ اور اولاد والا بنایا۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے شادی کی ہے، اور ان کی ضروریت دنیا میں آئی، ان کے خاندان تھے، ان کی فیملی تھی۔ تو تمہارا اعتراض بیجا ہے۔ یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء کی خصوصیت ہے، تمام انبیاء کی یہ سنت رہی ہے۔ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جا رہی ہے کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے نہیں ہیں، آپ بشر نہیں ہیں، آپ بشر کی شکل میں نوری مخلوق ہیں، یہ عقیدہ بھی فاسق ہو جاتا ہے، باطل عقیدہ ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے۔
کیسے فاسد ہو جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی ہے، انسان سے شادی کی ہے، پھر آپ کے خاندان ہے، آپ کی اولاد، آپ کی ذریت ہے، جب نوری مخلوق ہوتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنائے گئے ہوتے، نور سے پیدا ہوتے، تو انسان سے شادی نہیں کرتے، آپ کا خاندان نہیں ہوتا، آپ کی بیوی نہیں ہوتی انسانوں میں سے، آپ کے بچے نہیں ہوتے انسانوں میں سے، آپ نے تو انسانوں میں شادی کی ہے، آپ کا خاندان ہے، آپ کی فیملی ہے، تو اس بات کا بھی اس سے رد ہو جاتا ہے۔ گویا کہ شادی کرنا تمام انبیاء کا طریقہ رہا ہے، اس لیے ہم مسلمان انبیاء کے اس طریقے پر چلتے ہیں اور جائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نکاح کی سنت اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہماری ضرورت بھی ہے، جو ہمارے فطری طور پر اللہ نے خواہش دی ہے، اس خواہش کی تکمیل کے لیے شادی کرنا ہماری ضرورت بھی ہے، انبیاء کی سنت بھی پورا ہوتی ہے، ایمان بھی اس سے مکمل ہو رہا ہے، اور ہماری نظر کی اور شرمگاہ کی سے حفاظت بھی ہوتی ہے۔ بنی آدم کے نسل کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ سلسلہ بھی اس سے قائم اور دائم رہتا ہے۔ تو شادی جو ہے انبیاء کی سنت ہے، جو اس سنت سے اعراض کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کو منع کیا تھا، جو 3 میں سے ایک نے کہا کہ ہم عبادت ہی کرتے رہیں گے، ایک نے کہا کہ ہم جو ہے روزہ ہی رکھتے رہیں گے، ایک نے کہا کہ ہم جو ہے شادی نہیں کریں گے۔ آپ نے ان تینوں کو منع کیا کہ ہم رات میں سوتے بھی ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، ہم شادی بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، ہم جو ہے روزہ بھی رکھتے ہیں، روزہ توڑتے بھی ہیں۔ تو جو آدمی ہمارے طریقے پر نہیں، جو ہماری سنت پر نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ گویا کہ شادی کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت قرار دیتے ہیں۔ جو شادی سے اعراض کرتا ہے تو وہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ بلکہ ابن ماجہ کی حدیث 1508 نمبر کی، شیخ البانی نے اس کو صحیح ابن ماجہ میں درج کیا ہے اور حسن درجے کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، میری سنت میں سے ہے، جو اس سنت پر عمل نہیں کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ گویا مسلمان کو جب شادی کی عمر ہو جائے، بالغ ہو جائے، شادی کے مرحلے میں پہنچ جائے، تو انبیاء کی سنت کو اختیار کرنا چاہیے، شادی کرنا چاہیے، شادی سے اعراض نہیں کرنا چاہیے۔ شادی کا حکم کیا ہے؟ شادی کا حکم عموماً سنت مؤکدہ ہے۔ شادی کو بعض علماء نے کہا مستحب اور بعض علماء کہتے ہیں مباح ہے۔ عموماً عام طور سے شادی کا حکم سنت سے بڑھ کر سنت مؤکدہ ہے، لیکن بسا اوقات یہ شادی کسی کے حق میں واجب ہو جاتی ہے۔ کب؟ جب اس کے گناہ میں واقع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسا نوجوان جوانی کے مرحلے میں پہنچ گیا ہے، بہکنے کا وقت ہے، بہک سکتا ہے، زنا میں ملوث ہو سکتا ہے، غلط طریقے سے فطری خواہش کو پورا کر سکتا ہے، ایسی صورت میں اس پر شادی کرنا واجب اور ضروری، اس کنڈیشن میں اس پر پھر شادی واجب ہو جاتی ہے۔ اور ہمیں معلوم ہے نوجوانی کا جو مرحلہ ہوتا ہے، ایک ضعیف حدیث میں الشباب شعبۃ من الجنون، الشباب شعبۃ من الجنون ہے، تو ضعیف حدیث ہے، لیکن اس کا مفہوم درست لگ رہا ہے کہ جوانی جو ہے جنون کا ایک مرحلہ ہوتا ہے، اس مرحلے میں انسان بگڑ سکتا ہے، بہک سکتا ہے، خطرات کا شکار ہو سکتا ہے، شیطان اسے اچک سکتا ہے، شہوتوں کے جال میں پھنس سکتا ہے۔ اس لیے نوجوانی کی عبادت کو اسلام نے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ ایسا نوجوان جو نوجوانی میں عبادت کرتا ہے رب کی، اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں اسے جگہ دے گا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، 7 قسم کے وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ایک وہ نوجوان ہوگا جو جوانی میں اللہ رب العالمین کی بندگی اور عبادت کرتا ہے۔ تو جوانی کا مرحلہ بہکنے کا مرحلہ ہوتا ہے، اس مرحلے میں اگر کسی کے ساتھ خطرہ لاحق ہے، وہ بہک سکتا ہے، اس کے اوپر شادی کرنا واجب ہے۔ تو شادی کا حکم ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شادی جو ہے عام طور سے سنت مؤکدہ ہے، لیکن کبھی ایسا مرحلہ بھی آتا ہے جس مرحلے میں انسان کے اوپر شادی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ بہرکیف جو آدمی بھی شادی کے
مرحلے میں پہنچ جائے، نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 32 ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اللہ رب العالمین اولیاء کو خطاب کر رہا ہے۔ اولیاء، سرپرست، ذمہ دار، جو بچیوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کو خطاب کر رہا ہے کہ وہ بچیاں، وہ لڑکیاں جو شادی شدہ نہیں ہیں، ان کی تم شادی کر دو۔ اللہ حکم دے رہا ہے۔ اس سے بعض علماء دلیل پکڑتے ہیں، یہاں حکم دیا جا رہا ہے، آرڈر دیا جا رہا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں شادی کرنا واجب ہے کیونکہ یہاں آرڈر دیا جا رہا ہے، لیکن اس مسئلے میں نے یہ بتایا آپ کو متعدد اقوال ہیں علماء کے۔ کوئی کنڈیشن ایسا بھی آتا ہے جس وقت شادی کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک دوسری بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ شادی کرانا یہ مرد کا کام ہے۔ یہاں خطاب اللہ رب العالمین مردوں کو کر رہا ہے، اولیاء کو کر رہا ہے۔ آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس ویڈیو میں ایک عورت نکاح پڑھتی ہے، وہاں مرد بھی ہے، دولہا ہے، دلہن ہے۔ ایک عورت نکاح پڑھتی ہے اور دلیل دیتی ہے کہ ہم بھی نکاح پڑھا سکتے ہیں، ہم عورتیں بھی نکاح پڑھا سکتے ہیں۔ اسلام نے منع نہیں کیا ہے، اسلام نے منع کیا، اس کو دین معلوم نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کوئی عورت نکاح نہیں کرے، خود سے کسی کا نکاح نہ کروائے، بلکہ یہاں تک آپ نے فرمایا ہے کہ جو نکاح کرواتی ہے یہ زنا میں شمار کیا جائے گا۔ عورت کا کام نہیں نکاح کروانا، یہ آیت بھی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ مردوں سے، اولیاء سے خطاب کر رہا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ۔ ایامہ ایم کی جمع ہے، اس سے مراد وہ خواتین ہیں، وہ عورتیں ہیں جو شادی شدہ نہیں ہیں۔ ان میں وہ ساری شادی وہ ہر قسم کی عورت ہیں جو کنواری ہوں، یعنی باکرہ ہوں، یا مطلقہ ہوں جن کو طلاق دے دیا گیا ہو، یا جن کا خلا ہوا ہو وہ بھی مراد ہیں، یا جن کے شوہر مر گئے ہوں، بیوہ، وہ سب مراد ہیں۔ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، جن کو شادی کی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین اولیاء کو خطاب کر رہا ہے ان غیر شادی شدہ عورتوں کی تم شادی کر دو۔ والصالحین من عبادکم و امائکم، اور جو غلام اور لونڈیاں، جس زمانے میں غلام تھے اور لونڈیاں تھیں، تو ان کی بھی بات ہو رہی ہے کہ ان کے جو سرپرست ہیں، آقا اور مالک ہیں، وہ ان لوگوں کی غلام اور مرد اور لونڈیوں کی شادی کروا دے۔ ان یکونوا فقراء، اگر یہ لوگ غریب ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہو، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کو غنی اور مالدار بنا دے گا۔ بہت سارے لوگ غربت کی وجہ سے شادی نہیں کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو خطاب کر رہا ہے کہ اگر کوئی غربت زدہ ہے، افلاس میں مبتلا ہے، غریبی میں ہے، وہ بھی شادی کر سکتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مالدار ہو تبھی وہ شادی کرے گا، غریب آدمی بھی شادی کر سکتا ہے، اور شادی کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اسے مالدار کر دے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب انسان شادی کرتا ہے، اپنے آپ کو ایک ذمہ دار کی حیثیت سے محسوس کرتا ہے، تو پہلے سے زیادہ متحرک ہوتا ہے، پہلے سے زیادہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ پہلے اگر نہیں کماتا تھا تو کام کی طرف آتا ہے، کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر پہلے کچھ کم کماتا تھا، اب زیادہ کمانے کی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنا روٹ چینج کرتا ہے، اپنے نظریات کو بدلتا ہے، اپنا نقطہ نظر جو ہے تبدیل کر لیتا ہے، اور بیوی کے لیے سوچتا ہے، آنے والی نسل، بچوں کے لیے سوچتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ محنت کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے۔ اس لیے غربت شادی میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر غربت ہے، افلاس ہے، غریبی ہے، انسان پھر بھی شادی کر سکتا ہے۔ اور یہ فتنے کا زمانہ ہے، اس فتنے کے زمانے میں شادی کو لازم پکڑنا چاہیے۔ انسان بہک سکتا ہے، بہک رہا ہے، بہکتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اولیاء کو چاہیے کہ ان کی ماتحتی میں لڑکا ہے اور لڑکی ہے، وقت ہوتے ہوئے فوراً اس کی شادی کر دے، تاکہ وہ بے حیائی سے بچے، فحش کام سے بچے، برائی سے بچے، اپنی عصمت اور عزت کا خیال کر سکے اور اپنی عصمت کی حفاظت کر سکے۔
ایک حدیث پیاری سی بہت مشہور حدیث ہے، اس حدیث کو سنیں، بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے، صحیح بخاری میں 5066 نمبر کی ہے اور صحیح مسلم میں 1400 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، اللہ رب العالمین نوجوانوں کو مخاطب کر رہا ہے، نوجوان لڑکے، ان کو مخاطب کر رہا ہے کہ تم میں سے جو آدمی شادی کی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، وہ شادی کر لے۔ آپ سمجھ لیں، اولیاء، ولی جو ہے کس کو چاہیے؟ ولی کی ضرورت کس کو ہے؟ لڑکی کو ہے۔ مسئلہ، آج کا مسئلہ جو ہے، ہر ایک بات آپ سمجھیں، ولی کی ضرورت کس کو ہے؟ ولی کی ضرورت لڑکی کو ہے، ولی کی ضرورت لڑکے کو نہیں ہے۔ لڑکا خود مختار ہے، آزاد ہے، وہ اکیلے جا کے شادی کر سکتا ہے، وہ اکیلے جو ہے لڑکی کے باپ کے ہاں چلا جائے، ولی سے بات کرے، اسی وقت اسی محفل میں شادی کر سکتا ہے، وہ خود مختار ہے لڑکا۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے ماں باپ کو چھوڑ کے، بہن بھائی کو، رشتہ دار کو چھوڑ کے نگلیکٹ کر کے شادی کر لے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بھی یہ ہے کہ ولی کی ضرورت لڑکے کو نہیں ہے، ولی کی ضرورت لڑکی کو ہے۔ لڑکی کی طرف سے لڑکی کا ولی جو ہوگا وہ لڑکی کی شادی کروائے گا۔ یہاں اللہ رب العالمین لڑکیوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان لڑکوں سے مخاطب ہیں اور آپ فرماتے ہیں، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، تم میں سے جو باء کی طاقت رکھتا ہے، باء بولتے ہیں جسمانی طاقت، مردانگی، قوت جماع۔ ہم بستری بیوی کے ساتھ حق زوجیت ادا کرنے کی اسے طاقت ہو، مردانگی، قوت اس کے پاس ہو، اور ساتھ ساتھ بیوی کو کھلانے اور پلانے کی طاقت بھی ہو، جو ضروریات اس کے لیے، کھانے، علاج اور رہائش، جو خود کھائے گا وہ کھلائے، جو خود پہنے گا وہ پہنا سکتا ہو، اور جہاں وہ رہائش اختیار کیا ہے اس رہائش میں اس جگہ اپنی بیوی کو رکھ سکے۔ یہ استطاعت ہے، دونوں اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے وہ حیثیت اور قوت رکھتا ہے۔ فلیتزوج، ایسا نوجوان آدمی شادی کر لے۔ آپ نے کسی کو مستثنا نہیں کیا، ہر وہ انسان جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے۔ اس کا فائدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ یہ آنکھوں کی حفاظت میں معاون ہے۔ شادی کرنے سے آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے شادی کا، اور شادی کی جو ضرورت ہے اس سے خواہش کی تکمیل کے ساتھ آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ انسان گناہوں میں جو ملوث ہوتا ہے اس میں پہلا مجرم آنکھ ہوتی ہے، پہلا مجرم آنکھ ہے۔ آنکھ سے غلطی ہوتی ہے، آنکھ سے کسی چیز کا جائزہ لیا جاتا ہے، پھر دماغ سے اس کو سوچتے ہیں، آنکھ جو ہے اپنا پاور دماغ تک پہنچاتی ہے، پھر دماغ سے پلاننگ بنتی ہے، شرمگاہ اس پلان کو گھٹنے میں اور واقعہ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تو پہلا واقعہ آنکھوں سے ہی ظاہر ہوتا ہے، آنکھ ہی واقع ہوتی ہے گناہ میں پہلی مرتبہ، اور پھر اس کے بعد ہمارا وجود، ہماری شرمگاہ گناہ میں ملوث ہوتی ہے۔ آنکھ کی اگر حفاظت نکاح سے ہو جاتی ہے تو بہت بڑی حفاظت ہے، ہماری عزت کی حفاظت ہوتی ہے، پوری عصمت کی حفاظت ہو جا رہی ہے۔ تو نکاح کرنے سے آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اگلا پوائنٹ جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ سماج میں کچھ ایسا آدمی بھی ہے جس کو شادی کرنے کی طاقت نہیں ہوگی، کوئی معذور ہوگا، کوئی طاقت کی، شادی کی حیثیت نہیں رکھتا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا بھی علاج بتایا ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاهٌ، جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ روزہ رکھے، اور یہ روزہ رکھنا اس کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ روزے کی حالت میں عام طور سے آدمی آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، زبان کی حفاظت کرتا ہے، ہاتھ اور پیر کی حفاظت کرتا ہے، پورے جسم کی حفاظت کرتا ہے، حتیٰ کہ دماغ میں بھی غلط خیال نہیں لاتا، غلط چیز نہیں سوچتا جب روزے کی حالت میں ہے۔ تو میری وہ ماں، وہ بہنیں اور وہ بیٹیاں اور وہ نوجوان لڑکے
جو شادی کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، شادی نہیں کر سکتے ہیں، انہیں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ رکھنے سے آپ کے دل کی حفاظت، آپ کے دماغ کی حفاظت، آپ کی آنکھوں کی حفاظت، آپ کے اعضاء و جوارح کی حفاظت ہوگی۔ بہت ساری بہنیں ہیں، خواتین ہیں جن کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، حالات کی وجہ سے، وقت کی وجہ سے شادی کرنا چاہتی ہیں لیکن نہیں ہو پا رہی ہے۔ کتنے لڑکوں کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے اور کتنے لوگ شادی کے لائق نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے اور شہوت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ کثرت کے ساتھ روزہ رکھے، خاص طور سے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی پابندی کرے۔ اگر ہر ہفتہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم از کم مہینہ میں 3 روزہ ایام 20 کا تو رکھنے کی آپ کوشش ہی کریں، 3 روزہ ایام 20 کا۔ تو یہ ان لوگوں کا علاج ہے جو شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، انہیں جو ہے روزہ رکھنا چاہیے، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے آدمی گناہ سے بچے گا، شہوتوں سے بچے گا۔ روزہ رکھنا اس کے لیے ڈھال بن جائے گا۔ تو میں آج آپ کے سامنے جس ابھی تمہیدی میں باتیں بیان کر رہا تھا، آپ کے سامنے جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ نکاح کا مسنون طریقہ، عقد نکاح کا مسنون طریقہ۔ نکاح کے اندر تو بہت ساری چیزیں ہیں، ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ اگر نکاح کی تفصیل بیان کی جائے کئی مہینے لگیں گے۔ جتنے مہینے میں انسان کی شادی ہوتی ہے اتنے مہینے چاہیے۔ شادی سے نکاح طے ہونے سے پہلے جب ایک آدمی لڑکی دیکھنے نکلتا ہے، کتنے مہینے میں تو وہ لڑکی دیکھ پاتا ہے، کتنی لڑکیوں کو ریجیکٹ کرتا ہے، کتنی جگہ کھاتا ہے، پیتا ہے، کیا سے کیا کرتا ہے۔ پھر منگنی کی جو رسم ادا کی جاتی ہے، پھر منگنی ہونے کے بعد منگنی اور شادی کے درمیان جتنے رسم، مہندی لگانا، تو جو ہے ہلدی لگانا، اور جو ہے ناچ گانا کرنا، گیت گانا، پھر شادی کے دن جتنے ہنگامے ہوتے، پورا دن جو ہے لڑکی والے کے یہاں ہنگامہ، ناچ ہنگامہ، ڈی جے گانے اور بارات اور کیا، پھر شادی کے بعد جو ہنگامہ۔ تو یہ ساری چیزیں آج بیان کرنے کا میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد ہے عقد نکاح، نکاح کیسے کیا جاتا ہے۔ نکاح ہم نے کسی کے یہاں شادی کا پیغام دیا، پیغام دینے کے بعد اب لڑکا اور لڑکی کو نکاح کے بندھن میں باندھنا ہے۔ شرعی طریقہ کیا ہے، ہم اس طریقے کو آپ آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا جو ہے جو غیر شرعی امور ہیں، رسم و رواج ہیں، بارات ہے، جہیز ہے، نقدی ہے، ڈیمانڈ ہے، یا جو ہے رسومات ہیں، ماؤں کی رسمیں، یا پتہ نہیں کون کون سے جوتے چرانے یا فلاں چیزیں، ان سب چیزوں پہ ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ وہ سب چیزیں نکاح کا شرعی طریقہ اگر آپ جان لیتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ اسلام ہے، اس سے جو باہر ہے، اس سے جو ہٹ کے ہے، اس کے جو خلاف ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ نکاح صحیح نہیں ہے اور وہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ چلیے انشاءاللہ جو ہے کچھ حوالے پیش کر کے پہلے ہم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے اصحاب کی زندگی سے کچھ نمونے، شادی کیسے ہوتی تھی، وہ نمونوں پیش کروں گا۔ پھر اس کے بعد کیٹیگری کی شکل میں میں اسلامی نکاح کی بات آپ کے سامنے رکھوں گا، پوائنٹ کی شکل میں، تاکہ حرف اور پوائنٹ کے ساتھ آپ بات کو سمجھ سکیں اور ذہن میں ازبر کر سکیں۔ چلیے سنت رسول سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں شادی کے حوالے سے۔ صحیح ترمذی کی حدیث ہے 1084 نمبر کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے یہاں کوئی آدمی نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس کے ساتھ اپنی ولیہ کی شادی کر دو، اپنی لڑکی کی شادی کر دو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں بڑا فتنہ اور فساد پھیلے گا۔ شادی کا پیغام کدھر سے جاتا ہے؟ لڑکا کی طرف سے لڑکی کے یہاں۔ ہمارے یہاں تو الٹ ہو رہا ہے، لڑکی والے ڈھونڈ کے مر جاتے ہیں، رشتہ نہیں ملتا۔
لڑکا والا تو جب چاہے، جس ٹائم چاہے، جس لمحہ چاہے، آج چاہے، اس ٹائم چاہیے، اس لمحہ چاہیے شادی کر لے گا۔ لڑکی والے کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ ہم نے اسلام کو بھلا دیا، اسلامی شریعت کو بھلا دیا، نکاح کا اسلامی طریقہ بھلا دیا، اس لیے ہم الٹے راستے پہ چل رہے ہیں، الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ اصل یہ ہونا چاہیے لڑکا کی طرف سے پیغام آنا چاہیے۔ ہاں لڑکی کی طرف سے بھی پیغام جا سکتا ہے، اس میں حرج نہیں، لیکن اصل طریقہ لڑکے کی طرف سے پیغام جائے، اور اس طریقے پر عرب میں عمل ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں عجم میں اس پر عمل جو ہے بہت کم ہے، لڑکی والوں کو پریشان ہونا پڑتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے، بہت مشکل سے کہیں رشتہ طے ہو پاتا ہے۔ اس میں پیغام دیا گیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی کے یہاں سے شادی کا پیغام آئے، نکاح کا پیغام آئے، جس کو ہم لوگ منگنی کہتے ہیں، اور منگنی جہاں ہوتی ہے پھر کتنی ساری رسمیں، صرف نکاح کا پیغام، کوئی ولی جا کر کے کہے آپ کی بیٹی مجھے پسند ہے، میں اپنے بیٹے کی شادی آپ کی بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے نکاح کا پیغام۔ لیکن ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، پورا فنکشن مچایا جاتا ہے، منگنی کے نام پہ بہت ساری ڈھیر ساری رسمیں انجام دی جاتی، اس میں پھر کتنے کپڑے خریدے جاتے ہیں، انگوٹھیاں پہنائی جاتی ہیں، مٹھائیاں لی جاتی ہیں، لائی جاتی ہیں، تقسیم کی جاتی ہے۔ پیغام دینا زبان سے، آپ کی لڑکی پسند ہے، ہم آپ کی لڑکی سے اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے یہاں کوئی شخص نکاح کا پیغام لے کر آئے، منگنی لے کر آئے، نکاح کا پیغام لے کر آئے، من ترضون دینہ وخلقہ، جس کا دین صحیح ہو، جس کا دین تمہیں پسند ہو، جس کا اخلاق تمہیں پسند ہو، بہترین دین اور بہترین اخلاق والا، فزوجوہ، تم اپنی ولیہ کی شادی اس لڑکے سے کر دو، اس میں تاخیر نہ کرو، سوچو نہیں، دین دیکھنا ہے اور اخلاق دیکھنا ہے۔ دین اور اخلاق تمہیں اس لڑکے میں نظر آ گیا جدھر سے نکاح کا پیغام آ رہا ہے، اگر دین و اخلاق اس لڑکے میں نظر آ رہا ہے، تمہیں پتہ چل رہا ہے، فزوجوہ، اپنی لڑکی کی، اپنی ولیہ کی اس سے شادی کر دو۔ یاد رکھو اگر تم نے ایسا نہیں کیا، الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض، اگر تم نے ایسا نہیں کیا پھر زمین میں فتنہ اور فساد پھیلے گا، فتنہ ہی نہیں بہت وسیع فتنہ، فساد عریض، عریض بہت عظیم پیمانے پر فتنہ پھیلے گا۔ اور آج دنیا میں جو فتنہ ہم دیکھتے ہیں، فتنہ جو پھیل رہا ہے، اور فتنے کی جتنی شکلیں اور نوعیت ہم دیکھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کا تعلق غیر شرعی نکاح سے بھی، ہم نکاح میں اسلامی طریقہ نہیں اپناتے ہیں، غیر شرعی طریقہ اپناتے ہیں، رسم و رواج اپناتے ہیں، دنیا داری دیکھتے ہیں، تو اس کی وجہ سے دنیا میں فتنہ پھیل رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ کر دیا ہے، دین اور اخلاق دیکھو، اس کو کفو کہتے ہیں، کفو، کفو کا مطلب برابری، لڑکا اور لڑکی میں برابری ہونی چاہیے۔ تو ہمارے یہاں برابری دیکھتے ہیں، اسٹیٹس، خوبصورتی، جمال، پڑھائی، رسم جو ہے، تہذیب، ثقافت، نہیں، کفو اسلام میں ہے دین، دین ہے کفو۔ لڑکی مسلمہ ہے، لڑکا بھی مسلمان ہو، شادی کر دو۔ لڑکی مسلمہ ہے، لڑکا کافر ہے، شادی نہیں ہوگی۔ آج بہت ساری ایسی شادیاں ہو رہی ہیں، یہ شادی حرام شادی نہیں ہے، یہ زناکاری ہے۔ تو اسلام میں کفو دیکھ کر شادی کرنا، کفو کہتے ہیں ایمان اور اسلام کو، لڑکا مسلمان ہو، لڑکی مسلمان ہو، شادی کر دیا جائے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا تمہارے یہاں کسی کی شادی کا پیغام آئے، لڑکی کے لیے، ولیہ کے لیے، اس کے پاس دین ہے اور اخلاق ہے، شادی کر دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں فتنہ پھیلے گا، بہت وسیع پیمانے پر فتنہ پھیلے گا۔ اور آج جو فتنے کی شکل ہم دیکھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں غیر شرعی نکاح کی وجہ سے، نکاح میں ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، شریعت کی تعلیمات کو بھلا دیا، تو زمانے میں جو فتنہ پھیل رہا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا ہے کہ لوگ شادی کرتے ہیں 4 چیزوں کی وجہ سے، تنکح المرأۃ لأربع، آدمی 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کرتا ہے، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ لوگ شادی کرتے ہیں خوبصورتی دیکھ کر، مال دیکھ کر، حسب و نسب اور خاندان دیکھ کر،
دین دیکھ کر، تم دین والی لڑکیوں کو دیکھ کر شادی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فاظفر بذات الدین، دین دیکھو، دین مل رہا ہے، شادی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے، یہ کامیابی ہے۔ تو ہم کامیابی والی چیز نہیں پکڑتے ہیں تو پھر ناکام ہوتے ہیں زندگی میں، اپنے گھر میں حسن لاتے ہیں، اپنے گھر میں صرف چمڑی دیکھتے ہیں، گوری چمڑی ہونی چاہیے، اچھی لڑکی، خوبصورت حسین جمیل لڑکی ہونی چاہیے، یا ڈاکٹر انجینئر لڑکی ہونی چاہیے، بڑے خاندان کی لڑکی ہونی چاہیے، دین ہو نہ ہو، نماز پڑھنے والی ہو نہ ہو، کلمہ تک اسے نصیب نہ آتا ہو، کلمہ بھی زبان پر جاری نہیں ہوتا ہو، اللہ کا ذکر بھی کرنے والی نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ خوبصورت ہونا چاہیے، حسین و جمیل ہونا چاہیے، اسٹیٹس ہونا چاہیے، مال دولت ساتھ میں لے کے آنے والی ہونا چاہیے، بس دنیا ہو، دین سے مطلب نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا، پھر زمین میں فتنہ اور فساد پھیلے گا، اور جو شکل فتنے فساد کی زمین میں ہم دیکھ رہے ہیں، اسی شادی کا اثر ہے۔ زندگی کی جو شروعات ہم کر رہے ہیں غلط ڈھنگ سے اور غلط طریقے سے کر رہے ہیں، پھر اسی کی وجہ سے پھر معاشرے میں، سماج میں جو ہے گندگی پھیلتی ہے، اور پھر ہمارا سماج جو ہے بدترین راستے پر چل نکلتا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں شادی کا سمپل سا طریقہ، ایک جملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نکاح کا پیغام لے کے آئے، اس کے پاس دین ہے، لڑکے کے پاس اخلاق ہے، لڑکی کی شادی کر دو۔ کیسے شادی کرنا ہے؟ کوئی باراتی نہیں، کوئی جہیز نہیں، کوئی نقدی نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں، کوئی محفل نہیں، کوئی تصنع اور بناوٹ، کوئی سجاوٹ نہیں، کوئی تصنع نہیں۔ کیا لڑکی کا ولی لڑکے سے کہے میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، لڑکی کا ولی موجود ہے، لڑکا موجود ہے، دو گواہ چاہیے، صرف ولی یہ کہے گا میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے رہا ہوں، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں، لڑکا کہے مجھے قبول ہے، شادی ہو گئی۔ یہی شادی، ایجاب اور قبول کا نام شادی، ایجاب قبول، ایجاب ہو ولی کی طرف سے، قبول ہو لڑکا کی طرف سے۔ ولی دعوت دے رہا ہے، پیغام نکاح دے رہا ہے، میں اپنی بیٹی، میں اپنی ولیہ کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں، لڑکا کہے مجھے قبول ہے، ایجاب و قبول سے نکاح ختم۔ کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنی دیر لگتی، کتنا وقت لگے گا؟ اس میں کچھ تام جھام، کچھ تصنع، کچھ ہلدی، مٹھائی، محفل، بارات، سجاوٹ، کچھ نہیں ہے، چند منٹوں کا نکاح ہے۔ لیکن ہم نے کتنا بڑا پروگرام بنایا ہے۔ اگر نکاح کی جو لوگ ویڈیو بناتے ہیں نکاح کی، اس کی ریل دیکھیں گے، 12 گھنٹے کی ریل بنتی ہے، 24 گھنٹے کی نکاح کی ریل بنتی ہے، حالانکہ وہ کٹ کر کے بناتے ہیں۔ اگر پورے نکاح کی بنائے، جس دن سے وہ لڑکی دیکھنے جا رہا اس دن سے اگر ویڈیو چلا دے، مجھے لگتا ہے 6 مہینے کی ریل بنے گی۔ یہ ہے نکاح لوگوں کا اور ہم لوگوں کا آج کل کا نکاح، جبکہ حدیث اور قرآن میں ایک جملے میں بتایا گیا ہے اور 2 لفظوں میں نکاح ہو جاتا ہے، ایجاب اور قبول سے۔ قبول ہے، لڑکا کے قبول ہے، ولی راضی ہو اور وہاں 2 گواہ، یہ نکاح۔ تو یہ جو ہے نکاح کی یہ طریقہ۔ چلے ایک اور نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ عہد رسول میں کیسے شادی ہوتی تھی، کیسے شادی کی جاتی تھی، اور کیا نمونہ ہے تاکہ ہم اس سے عبرت لیں گے۔ پھر آپ کو پوائنٹ کی شکل میں نکاح کا مسنون طریقہ بتائیں گے تاکہ ذہن میں ازبر ہو جائے۔ ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے، 5155 نمبر کی حدیث ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرة قال ما هذا؟ قال انی تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارك الله اولم ولو بشاة۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کے کپڑے پر زردی کا نشان دیکھا، زردی کا نشان کپڑے پہ دیکھا۔ آپ پوچھتے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں انی تزوجت امرأۃ، میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے، علی وزن نواۃ من ذہب، سونے کے گٹھلی کے عوض، سونے کے گٹھلے کے عوض، یعنی یہ مہر کے طور پہ پیش کیا اور میں نے شادی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بارک اللہ، اللہ تعالیٰ
تمہاری زندگی میں برکت دے، اولم ولو بشاتن، تم ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دیکھیں شادی کا ایک طریقہ۔ مدینہ میں کتنی آبادی تھی؟ چھوٹی آبادی، بہت کم لوگ۔ جس وقت بدر کی لڑائی میں مسلمان لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے گئے تھے، کتنے تھے؟ 313 تھے، چھوٹی سی بستی مسلمانوں کی۔ اس بستی میں عبد الرحمن بن عوف موجود ہیں، اسی بستی میں اس جگہ پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس بستی میں کوئی نہیں ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اس کائنات میں کوئی نہیں ہے، قیامت تک آپ جیسا کوئی آنے والا نہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کر لیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں، گویا کہ کوئی باراتی نہیں، کوئی فنکشن نہیں، کوئی جماوڑا نہیں، لوگوں کا ہجوم نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے بغیر بارات کے شادی ہوئی، خبر نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ آپ کو نکاح پڑھانے کے لیے بلایا، نہ آپ کو چھہارا دینے کے لیے بلایا، نہ آپ کو بارات لے جانے کے لیے بلایا، آپ کو خبر تک نہیں۔ وہ تو آپ نے کپڑے پہ نشان دیکھا ہے، تو آپ نے پوچھا یہ نشان تیرے کپڑے پہ زردی کا کیسا ہے؟ تو بیان کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے سونے کی گٹھلی کے برابر مہر دے کر ایک عورت سے شادی کر لی ہے۔ تب آپ کو پتہ چلا ہے، آپ نے دعا دی اور کہا کہ ولیمہ کرو۔ تو شادی یہ ہے جس میں کے اندر کوئی تام جھام نہیں، کچھ دیر میں لڑکی پسند آ جائے اور ولی جو ہے لڑکے سے قبول کروائے، ولی کی طرف سے ایجاب ہو اور لڑکے کی طرف سے قبول ہو جائے، شادی ہو گئی۔ کوئی اس کے اندر تکلف نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی لمبا پروسیس نہیں، کوئی جو ہے اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ کام نہیں ہے، معمولی سی چیز ہے شادی۔ بس دین اخلاق دیکھیں، لڑکا میں دین ہو، لڑکی میں دین ہو، یہ کفو ہے۔ شادی میں کفو چاہیے، لڑکا میں دین، لڑکی میں دین، یہ کفو ہے۔ اگر کفو نہیں ہے، دین نہیں ہے، ایک طرف دین ہے دوسری طرف دین نہیں ہے، شادی نہیں ہوگی۔ مشرک لڑکا ہو، مومن لڑکی ہو، شادی نہیں ہوگی، یا مومن لڑکا ہو، مشرک لڑکی ہو، شادی نہیں ہوگی۔ اور آج کل ایسی بھی ہم شادی دیکھتے ہیں، اس کا نام بھی شادی رکھا جاتا ہے، یہ شادی نہیں ہے، یہ حرام خوری ہے، یہ زناکاری ہے۔ تو یہ ہم نے شادی کا جو ہے طریقہ دیکھا، بہت سمپل۔ اس سماج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کو خبر نہیں۔ اور ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، سعودی عرب سے میرا بیٹا نہیں آئے گا، شادی نہیں ہوگی، ڈولی نہیں اٹھے گی، فلاں بیٹی نہیں آئے گی، فلاں گاؤں سے جو ہے بارات نہیں آنی چاہیے، فلاں نہیں آئے گا، نکاح تب تک نہیں۔ یہاں منگنی کی بھی رسم نہیں پوری کی جاتی جب تک پورے رشتہ دار، پورے جو ہے خاندان والے جمع نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد شادی کا معاملہ یہی ہوتا ہے، جبکہ یہاں دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے اونچی ہستی موجود ہے اور آپ کو خبر نہیں ہوئی۔ تو شادی ایسی ہی چیز ہے، بہت سمپل اور بہت سادگی سے۔ اللہ کی پناہ۔ اس میں یہ کہ ہے مہر کے عوض شادی کرنے سے ایک دوسری بات یہ معلوم ہو رہی، جہاں یہ مسئلہ معلوم ہو رہا ہے کہ بارات نہیں موجود ہے، فنکشن نہیں موجود ہے، یہاں تصنع اور بہت سارا وقت نہیں دیکھتے، یعنی کچھ دیر میں شادی ہو گئی ہوگی۔ اگر لمبا پروسیس چلتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا، نماز میں تو ملاقات ہوتی ہے آپس میں، کچھ دیر میں شادی ہو گئی ہوگی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا۔ پھر یہ کہ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ نے جو ہے مہر جو ہے اسی وقت دے دیا، شادی کے وقت دے دیا۔ مہر میں آپ نے کیا دیا ہے؟ سونے کی کھجور کے دانے کے برابر سونے کی گٹھلی دی ہے، اور وہ گٹھلی کتنی بڑی ہے؟ گٹھلی جو ہے کھجور کے دانے کے برابر، کھجور کا جو دانہ ہوتا ہے، اور بیان کیا جاتا ہے وہ دانہ 5 درہم کے وزن کے برابر ہوتا تھا۔ یہ معروف وزن تھا اس زمانے کا، 5 درہم کے وزن کے برابر۔ اور آپ کو میں کیلکولیشن کر کے آج جو ہے یہ بھی بتاتا ہوں، زکوٰۃ کا نصاب بھی بتا دیتا ہوں۔ سونے اور چاندی کے نصاب جو ہے، سونے اور چاندی کا نصاب، سونے میں کتنا نصاب ہونا چاہیے، چاندی میں کتنا نصاب ہونا چاہیے، اس بات کو سمجھ لیں۔ سونے میں حدیث کے اندر آیا ہے 20 دینار سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، یہ سونا ہے۔ 20 دینار کا مطلب 20 اشرفی، یہ مراد اس سے سونا ہے، 20 دینار سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔ چاندی میں کتنا؟ 200 درہم سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں، 20 دینار سے کم میں زکوٰۃ نہیں۔
اور 200 درہم سے کم میں زکوٰۃ نہیں. تو دینار سے مراد سونا ہے، درہم سے مراد چاندی. ٹھیک ہے، ایک دینار کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 4.25، 4.25. 20 دینار کو 4.25 سے ضرب دیتے ہیں، 85 گرام بنتا ہے. گویا کہ 85 گرام کسی کے پاس سونا ہو زکوٰۃ فرض ہے. 85 گرام سونا ہو یا اس کے برابر پیسہ ہو، نقدی ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض. اچھا آپ چاندی کا دیکھ لیں، 200 درہم سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. ایک درہم کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 2.975، 2.975، یعنی 3 گرام کے برابر لگ بھگ، کچھ کم، 2.975. آپ 200 درہم کو آپ ضرب دیں 2.975 سے تو 595 گرام چاندی بنتی ہے. 595 گرام کسی کے پاس چاندی ہو یا آج کے ریٹ کے حساب سے جس شہر میں جس بستی میں وہ رہ رہا ہے اتنا پیسہ ہو، اتنی قیمت اس کے پاس ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس پر 1 سال گزر جائے، نصاب تک ہونا اور 1 سال تک پہنچنا. یہ سونے چاندی کا نصاب ہے، سونے چاندی کے حساب سے ہی پیسہ میں زکوٰۃ نکالی جاتی ہے. ابھی جو یہاں بتانا ہے، جو مہر میں دیا گیا تھا سونا کھجور کی گٹھلی کے برابر، تو 5 درہم کے وزن کے برابر وہ گٹھلی مانی جاتی ہے. 1 درہم ہم نے کتنا بتایا؟ 2.975. اس کو آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو لگ بھگ 5 گنے 2.975 اگر کیلکولیٹ کرتے ہیں 14.875 بنتا ہے. یعنی 14 گرام سے زیادہ 875، یعنی 14.875، 15 گرام کے آس پاس. لگ بھگ کتنا گرام ہو گیا؟ 1.5 تولہ ہو گیا. 1.5 تولہ سونا مہر کے طور پر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو کتنا مہر دیا کرتے تھے؟ تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 500 درہم دیا کرتے تھے. 500 درہم کو آپ جو ہے کیلکولیٹ کریں گے 2.975، درہم کا وزن وہی رہے گا 2.975. تو لگ بھگ جو ہے آپ اگر کیلکولیٹ کرتے ہیں اس پورے جو 500 درہم کو تو لگ بھگ 1.5 کلو چاندی بنتی ہے، 1.5 kg. عبد الرحمن بن عوف نے جتنا دیا تھا لگ بھگ 1.5 تولہ. اس کی قیمت آج انڈیا میں 24 کیرٹ سونا کے حساب سے لگ بھگ 85,000 بنتا ہے. اور 1.5 kg چاندی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس کی تقریباً جو ہے 1 لاکھ سمتھنگ، 1 لاکھ کچھ اور 1,07,000 8,000 کے آس پاس بنتا ہے. لگ بھگ ہمیں مہر میں 1 لاکھ کے آس پاس اگر دے سکتے ہیں تو یہ دینا چاہیے. مہر جو ہے واجب ہے دینا، مہر کے بدلے جو ہے ہمیں شادی کرنا ہے. اور جب شادی ہو جائے تو شادی کرنے کے بعد جب لڑکی کی رخصتی ہو جائے تو ولیمہ کرنا چاہیے. یہ مہر جو ہے واجب ہے، ولیمہ سنت مؤکدہ ہے. ولیمہ رخصتی ہو جائے تو رخصتی ہونے کے بعد اگلے دن ولیمہ کرنا چاہیے شب باشی کے بعد، یا اگر نکاح بھی ہو جاتا ہے تو بھی کر سکتے ہیں، اس میں وسعت ہے. نکاح ہونے کے بعد اسی فنکشن ہال میں، یا 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد بھی اگر جب وسعت ہو جائے 1-2 دن کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس حدیث سے نکاح کا سمپل طریقہ ہمیں معلوم ہوا. آگے ایک اور حدیث ہم بیان کرتے ہیں. ابھی ہم شادی کے جو ہے کچھ سمپل پیش کر رہے ہیں، پھر آپ کو نکاح کا جو پوائنٹ میں طریقہ ہوگا وہ آپ کو بتائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر کے سفر پہ تھے، اور اس سفر میں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا قیدی بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کے لیے آئیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیدی بن کر آئیں، آپ کے لیے آئیں، آپ کے حصے میں آئیں. اور ان کے جو شوہر تھے خیبر کی جنگ میں قتل کر دیے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کر دیا. آپ نے پھر اسلام پیش کیا، اسلام قبول کر لو. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتی، کفو چاہیے نا، لڑکا لڑکی دونوں مسلمان، اسلام قبول کر لیتی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی، اور جو آزاد کیا تھا، لوڈی تھی نا، آزاد کیا تھا، اس آزادی کو مہر بنا دیا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالیدہ سے ولیمہ کیا تھا. مالیدہ
دیکھیں حدیث کے الفاظ، بخاری کی حدیث ہے 5169، صرف ایک جملے میں، ایک جملہ بھی نہیں ہوگا، ایک جملے میں شادی کا بیان ہو رہا ہے۔ ہماری ریل کتنی لمبی ہوتی ہے؟ 12-24 گھنٹے، 2-3 دن کی ریل بنتی ہے، وہ کاٹ چھانٹ کر کے، اور یہ ایکچوئل شادی کی ریل دیکھیں ایک جملے میں ہے، ایک جملے میں شادی کی بات۔ ان انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتق صفیہ وتزوجها وجعل اتقها صداقها واولم علیها بحیث۔ انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ کو آزاد کیا، وتزوجها، اور آپ نے صفیہ سے شادی کر لی، وجعل اتقها صداقها، اور ان کی آزادی کو مہر بنا دیا، واولم علیها بحیث، اور ملیدہ سے آپ نے ان کا ولیمہ کیا، ان کی شادی میں جو ولیمہ کھلایا آپ نے ملیدہ سے کھلایا۔ اس کا طریقہ جو ہے کچھ تفصیل صحیح مسلم میں 3497 نمبر کی حدیث ہے، اس میں بیان کیا جاتا ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شادی ہو گئی، سنگار کر کے بنا سجا کے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رات گزارا، شب زفاف منایا، صبح ہوئی آپ نے اعلان کیا، جس سفر میں ہے، سفر کی بات ہو رہی ہے، جس کے پاس جو کچھ بھی کھانے پینے کی چیز ہے لے آئے۔ چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا، کچھ صحابہ کرام گھی لے کے آئے، کچھ صحابہ کرام ستو لے کے آئے، کچھ صحابہ کرام کھجور لے کے آئے۔ یہی 3 چیزیں تھی، کھجور، گھی، ستو۔ ان کو کیا کیا؟ صحیح مسلم کے الفاظ ہے فحاسو حیسا، یہی حیث جو ابھی آپ کو بتایا تھا، وہ اولما علیہا بحیث، آپ نے ملیدہ سے ولیمہ کیا۔ اسی ملیدہ کا ذکر ہے جب تینوں چیزیں دسترخوان پر جمع ہو گئی، صحابہ لے کے آ گئے، فحاسو حیسا، تو ساری چیزوں کو ملا کر ملیدہ بنا دیا، اور اس ملیدہ سے جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے سب لوگ ولیمہ کھائے۔ ولیمہ کے لیے کوئی جو ہے فنکشن یا بکرے ذبح کرنا یا تکلف کرنا یا سارے لوگوں کو بلانا، گھر والوں کو بلانا، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں شادی کر لی ہے، وہاں کچھ بارات نہیں، کچھ فنکشن نہیں، کچھ اعمال نہیں، خاندان والے کچھ نہیں۔ ہمارے یہاں تو ایک آدمی کو نہیں بلایا جائے جیسے کہ بتائے ناراض ہو گئے، زندگی بھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہاں اپنی کئی بیویاں ہیں، سب کو دعوت نہیں ملی، آپ تو سفر میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھیں، آپ سفر میں ہیں، خاندان والے ہیں، گھر والے ہیں، رشتہ دار ہیں، کسی کو نہیں کھوجا تلاش کیا، کچھ نہیں، آپ نے سفر میں آزاد کیا، اسلام پیش کیا، مسلمان ہو گئی، آپ نے شادی کر لی، اور جو کچھ موجود تھا میسر تھا کھانے پینے والا اس کو حاضر کر کے آپ نے ولیمہ کر لیا، اس سے شادی کر اور ولیمہ پیش کیا۔ یہ شادی تھی، صرف ایک جملے میں شادی کو بیان کیا گیا۔ ایک اور حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک عورت آئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو پیش کیا، میں اپنے آپ کو آپ پر پیش کرتی ہوں، آپ کے حوالے کرتی ہوں یا آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، یا سمجھ لیں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی بول پڑتا ہے، اے اللہ کے رسول، اگر آپ کو شادی کی ضرورت نہیں ہے تو اس عورت سے میری شادی کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کو مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جو تہمند لگایا ہو، ایک کپڑا جو لگا کے آیا ہوں، یہی میرے پاس ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تم مہر میں دے دو گے تو تم خود کیا پہنو گے؟ تو مہر میں کوئی ضروری نہیں ہے 1,00,000 روپیہ ہی دیں، جو حیثیت ہے وہ دینا چاہیے۔ حیثیت 1,00,000 روپے کی ہے تو وہ بھی دینا چاہیے، وہ نہیں ہے تو جو کچھ حیثیت ہے وہی دے سکتے ہیں آپ۔ تو اس آدمی نے کہا میرے پاس استحبت کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو کچھ دیکھو، تلاش کرو، گھر میں دیکھو۔ اس نے کہا کچھ نہیں ہے۔ کہا دیکھو یہاں تک کہ اگر لوہے کی ایک انگوٹھی مل جائے وہی تلاش کرو، تو وہ بھی نہیں ملی۔ اس کے پاس اتنا غریب تھا۔ دیکھیں اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ غریب آدمی بھی شادی کر سکتا ہے، مہر میں دینے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے لیکن وہ شادی کی خواہش کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کروا رہے ہیں۔ تو اس آدمی نے کہا میرے پاس لوہے کی انگوٹھی تک نہیں ہے۔ لوہے کی انگوٹھی عام طور سے نوجوانوں کے پاس، ہر آدمی کے پاس چاندی کی انگوٹھی ہوتی ہے اور کیا سے کیا ہوتا ہے، اس کے پاس وہ بھی نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں قرآن میں سے کچھ یاد ہے؟ تو اس نے کہا ہاں فلاں فلاں صورتیں، فلاں فلاں چیزیں مجھے قرآن سے یاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان چیزوں کے بدلے تمہارا نکاح فلاں عورت سے کر رہا ہوں۔ کیسے نکاح کیا؟
میں ان صورتوں کے بدلے تمہارا نکاح فلاں عورت سے جو ابھی آئی ہے میرے اوپر پیش کیا تھا، اس عورت سے تمہارا نکاح کرو، نکاح ہو گیا، ایجاب اور قبول۔ اسی مجلس میں، اسی جگہ جو عورت آئی تھی وہ نہ گھر گئی لوٹ کے، نہ کوئی ہنگامہ ہوا ہے، نہ کوئی مہندی لگائی ہے، نہ یہاں ناچ گانے ہوئے ہیں، نہ کوئی پارٹی پنڈال اور جو ہے دیگیں اور جو ہے ادھر سے حلوائی، ادھر سے کھانے والے، ادھر سے بارات جانے والے، ادھر لسٹ بنانے والے، ادھر کچھ نہیں۔ اسی محفل میں آئی ہے، رسول اللہ پر پیش کیا اپنے آپ کو، رسول اللہ نے خواہش ظاہر نہیں کی، ایک آدمی نے خواہش ظاہر کی، قرآن کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے نکاح پڑھا دیا، اٹھ کے کہیں گئے نہیں۔ یہ شادی کتنی بڑی ریل، اگر اس کی ریل بنائی جائے کتنے دیر کی بنے گی؟ کچھ لمحے کی، کچھ دیر کی ریل بنے گی۔ ہماری شادیوں کی ریل ناجائز ریل ہوتی ہے، حرام کاموں پر ملوث ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے اور ان چیزوں سے ہمیں بچائے۔ تو یہ جو ہے چند سیمپل نکاح کے جو طریقے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اور اس وقت کے، وہ میں نے آپ کو پیش کیا۔ اب آپ کے سامنے نکاح کا طریقہ، اصول، طریقہ پوائنٹ کی شکل میں، اور آپ سے میں 10 پوائنٹ ذکر کروں گا۔ پیغام نکاح یعنی لڑکی تک جو ہے نکاح کا پیغام پہنچ چکا ہے، منگنی ہو چکی ہے، شادی کرنا ہے، شادی کیسے ہوگی، میں وہ طریقہ آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آگے پیچھے، نکاح سے پہلے کی بات، نکاح کے بعد کی بات، ان چیزوں کو میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، رسم و رواج کو بھی نہیں بیان کر رہا ہوں۔ عقد نکاح کا شرعی طریقہ کیا ہے وہ آپ سے بتا رہا ہوں، اور 10 پوائنٹ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ آپ یہ سمجھ لیں لڑکا اور لڑکی کے معاملے میں بات فائنل ہو گئی، شادی کی بات ہو چکی ہے، نکاح پڑھانا ہے، کیسے پڑھنا ہے، نکاح کرنا ہے میں شرعی طور پر، کیسے ہوگا نکاح؟ چنانچہ آپ دیکھیں 10 پوائنٹ ذہن میں رکھیں گے، 10 باتیں بتاتا ہوں شرعی نکاح کے تعلق سے، 10 پوائنٹ آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، پہلا پوائنٹ، بارات کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ یہ جو مروجہ بارات ہے سنت کے خلاف ہے، یہ بدعتی طریقہ ہے، بدعت ہے، اسلام مخالف ہے، اس کو ہمیں بند کرنا ہے، اس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ نکاح کے موقع پر کچھ لوگوں کو جمع ہونا چاہیے، پہلا پوائنٹ۔ بارات نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کو نکاح کے موقع پر، لڑکی والے لڑکا والے نکاح کے موقع پر ایک جگہ جمع ہو جائے۔ کوئی ضروری نہیں کہ لڑکی ہی کے گھر جائیں، لڑکا کے یہاں بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو زبردستی کی دعوت ہوتی ہے، نہیں، ہم کھلانا پڑے گا تمہیں، ہم تمہارے ہی گھر آئیں گے، تمہیں کھلانا پڑے گا۔ ایسی زبردستی کی دعوت جو ہے کہیں ہے ہی نہیں۔ یہی زبردستی کی دعوت شادی بیاہ کے موقع سے بارات والی دعوت ہوتی ہے کہ نہیں، ہم تمہارے یہاں جائیں گے، اتنا آدمی لائیں گے اور تمہیں یہ کھلانا پڑے گا۔ زبردستی کی دعوت، بارات کی دعوت۔ جبکہ شادی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ لڑکی ہی کے گھر جائیں، شادی کسی جگہ کر سکتے ہیں، جہاں لڑکی پسند آ گئی، جہاں نکاح کا پیغام دے دیا، اسی جگہ پہ، اسی جگہ ہم نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں، نکاح پڑھا سکتے ہیں، اسی جگہ نکاح کر سکتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو لڑکی آئی، اسی محفل میں بیٹھے بیٹھے نکاح ہو گیا۔ یہ ضروری نہیں، لڑکے کے یہاں بھی نکاح کا کام ہو سکتا ہے۔ تو نکاح میں کیا ہے؟ پہلا پوائنٹ، بارات اسلامی طریقہ نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کو جمع ہونا چاہیے۔ جمع ہونا بھی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک حدیث آتی ہے اور شیخ البانی اس حدیث کو صحیح ابن ماجہ میں جگہ دیا ہے، 1549 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی کا فرمان ہے، اعلنوا ھذا النکاح، اس نکاح کا اعلان کرو۔ تو نکاح کا اعلان کیسے ہوگا؟ مائک سے کریں گے یا سوشل میڈیا پر، فیس بک، ٹویٹر پر؟ نہیں، اس مجلس میں آدمی ہونا چاہیے جہاں ہم نکاح پڑھا رہے ہیں، نکاح کی کاروائی ہونے جا رہی، اس مجلس میں آدمی ہو تاکہ اعلان ہو۔ اعلان ہونے کا مطلب لوگوں کو پتہ چلے۔ نکاح چوری چھپے نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ چوری چھپے کرتے ہیں وہ نکاح نہیں ہے، وہ ناجائز رشتہ ہے۔ کوئی چوری چھپے کسی مولوی سے نکاح پڑھا لے گھر میں بیٹھ کے، پارک میں بیٹھ کے، کہیں جو ہے کسی کلب میں، وہ نکاح نہیں ہے۔ نکاح علی الاعلان ہونا چاہیے، محفل میں ہونا چاہیے، مجمع میں۔ تو یہ مجمع کا ہونا، کچھ لوگوں کا جمع ہونا مستحب ہے۔ اس کے لیے مروجہ طریقہ بارات کا کہ کھلانا ہی پڑے گا،
لسٹ بنا کے باقاعدہ ہمارے پاس اتنے رشتہ دار ہم لے کے آئیں گے، ان کو کھلانا ہے، یہ ڈیمانڈ، ایسی گاڑی سے ہم آئیں گے، ایسی گاڑی کا خرچہ دینا پڑے گا، یہ اسلام نہیں. یہ ہماری اپنی رسم و رواج، اپنے رواج ہیں اور اپنا طریقہ، اسلام سے اس کا تعلق نہیں. پہلا پوائنٹ ہم نے بتایا کہ ہم کچھ لوگ جمع ہوں گے، کچھ لوگ جمع ہوں گے تاکہ نکاح کا اعلان ہو سکے، پتہ چلے یہ دو نکاح کرنے والے آپس میں ان کا جائز رشتہ قائم کیا گیا ہے. اس لیے کہیں بازار میں ان دو لڑکے اور لڑکی کو دیکھے تو یہ نہ کرے یہ لڑکا لڑکی کدھر سے ساتھ میں، پتہ چلے یہ شادی شدہ ہیں، معلوم ہونا چاہیے. اسی لیے پہلی چیز. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے شرعی قانون تو نہیں ہے کہ کاغذی کارروائی کی جائے، نکاح نامہ بنایا جائے، شریعت میں اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج قانونی اعتبار سے اور سماجی سطح پر اس بات کی ضرورت ہے کہ نکاح کو لکھ لیا جائے، نکاح نامہ تیار کیا جائے، نکاح کو رجسٹرڈ کیا جائے، تاکہ وہ نکاح بعد میں جب میرج سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑے یا کورٹ میں جا کر کسی بات کو پروف کرنا پڑے، شادی کا حوالہ دینا پڑے، اس کاغذ کو ہم پیش کر سکیں. اس کا شریعت سے تعلق نہیں، لیکن قانون سے آج کے زمانے میں قانون سے تعلق ہے، سماجی معاملات سے تعلق ہے، اس لیے نکاح کو تیار کر لیا جائے، لکھ لیا جائے. یہ دوسرا پوائنٹ. تیسری بات، مہر طے کر لیا جائے، مہر جو ہے طے کر لیا جائے. اور یہ بھی جان لیں مہر طے نہیں کرتے تب بھی نکاح ہو جائے گا، مہر طے کیے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن مہر کو طے ہو جانا چاہیے، طے کر لینا چاہیے اور اسے لکھ لینا چاہیے، تاکہ بعد میں کسی طرح کا کوئی اختلاف پیدا نہ ہو. مہر طے بھی ہو جائے، کبھی کبھی زبان سے وعدہ کر کے انسان مکر جاتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اس لیے اس کو لکھ بھی لینا چاہیے. طے کر لیں اور اس کو لکھ لیں. طے کرنے کی دلیل ملتی ہے سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ. اگر تم انہیں طلاق دے دو، طلاق کی بات چل رہی ہے کہ اگر تم بیوی کو طلاق دے دیتے ہو اور چھونے سے پہلے طلاق دیتے ہو، ابھی تم نے چھوا نہیں، ہم بستری نہیں کی ہے، یعنی خلوت صحیحہ حاصل نہیں ہوئی، خلوت تنہائی، میاں بیوی کی تنہائی ابھی حاصل نہیں ہوئی، اس سے پہلے شادی کیا، تم نے طلاق دے دیا. وقد فرضتم لہن فریضہ فنصف ما فرضتم، تو تم جو مہر جو ہے مقرر کر چکے ہو اس میں سے آدھا دے دو. اگر رخصتی سے پہلے، ہم بستری اور جماع سے پہلے اگر ہم طلاق دے دیتے ہیں بیوی کو، کتنا مہر ملے گا؟ طے شدہ مہر ہے تو نصف ملے گا، طے شدہ مہر. اور مہر طے نہیں کیا گیا ہے تو شوہر کو کچھ دے دینا چاہیے. اگر طے نہیں ہے تو کچھ دیا جا سکتا، لیکن طے ہے تو جو مہر طے کیا گیا ہے اس میں سے آدھا دینا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ یہ بھی بیان کرتا ہے اگر بیوی معاف کرنا چاہے معاف کر سکتی کہ نہیں ہم نہیں لینا چاہتے، یا اگر شوہر معاف کرنا چاہے شوہر بھی معاف کر سکتا ہے. شوہر کیسے معاف کرے گا؟ شوہر معاف کرے گا اپنا حصہ انہیں پورا دے دے، پورا طے ہوا ہے پورا دے دے. لیکن آدمی طلاق تو غصے میں دیتا ہے، وہ تو چاہتا ہے یہ بھی ہم چھین لیں، یہ بھی نہ دینا پڑے، تو دے گا کدھر سے؟ تو لیکن آدھا مہر بنتا ہے. اور اگر جمع ہو جائے، خلوت ہو جائے تو پھر طلاق کے بعد پورا مہر دینا پڑے گا. یہ تیسری بات، مہر کو طے کر لیا جائے، مہر کو لکھ لیا جائے نکاح کے تعلق سے. چوتھی بات، لڑکی کی طرف سے اس کے ولی کی رضامندی حاصل ہو. اور نکاح کی جگہ بھی ہم کون سی بات کر رہے ہیں؟ عقد نکاح کی ایک جگہ لوگ جمع ہیں، لوگ جمع ہو گئے. پہلا ہم نے کچھ لوگوں کو جمع کر لیا، کاغذی کاروائی نکاح کا قرم جو ہے ہم نے پورا کر لیا ہے. دوسری بات، تیسرا معاملہ ہے مہر ہم نے طے کر لیا، ہم نے مہر کو لکھ لیا. تیسری بات اس جگہ پہ آپ، چوتھی بات کیا ہے؟ ولی کی رضامندی اور ولی وہاں موجود ہو. ولی اگر نہیں ہو تو ولی کی طرف سے نائب کا ہونا ضروری ہے، جو اس بات کی گارنٹی ہو کہ ولی نے ہم کو نائب بنایا، اس نے ہم کو بھیجا ہے، اس نے ہم کو مکلف کیا ہے. ولی ہو وہاں رضامندی کے ساتھ، یا ولی کی طرف سے کوئی دوسرا نائب ہو جو ولی کی رضامندی کا اظہار کر رہا ہو. یہ چوتھی چیز ہے. بغیر ولی کے اگر کوئی نکاح کر لیا جاتا ہے وہ نکاح نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا نکاح الا بولی،
بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوگا، بلکہ اس سے واضح ایک دوسری حدیث میں ہے ایما امرات نکحت بغیر اذن موالیہا فنکاحها باطل 3 مرات، وہ عورت جس نے بغیر ولی کے نکاح کر لیا فنکاحها باطل، اس کا نکاح باطل ہے۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ ذکر کی ہے۔ لڑکی چاہے طلاق شدہ ہو، لڑکی چاہے کنواری اور باکرہ ہو، لڑکی چاہے خلا شدہ ہو، یا لڑکی چاہے خلا شدہ کے بیوہ ہو، اس کا شوہر مر گیا، کسی بھی کنڈیشن میں ہو ولی چاہیے ہی چاہیے، ہر حال میں ولی چاہیے۔ ولی کی رضامندی کے بغیر شادی اسلامی شادی نہیں ہے، وہ شادی منعقد نہیں ہوگی، وہ شادی باطل ہے۔ تو یہ ہم نے آپ کو 4تھی بات بتا دیا۔ 5ویں بات، یعنی ابھی مجلس کی ہم بات کر رہے ہیں، عقد نکاح کی مجلس میں ہم نکاح پڑھا رہے ہیں، 4 بات ہو گئی۔ 5ویں بات، نکاح کے وقت 2 عادل گواہ چاہیے۔ 2 گواہ نہیں ہے نکاح نہیں ہوگا۔ نکاح کے وقت 2 عادل گواہ، اور گواہی میں ولی نہیں ہوگا، ولی شامل نہیں ہوگا، ولی کو گواہ نہیں رکھ سکتے۔ ٹھیک ہے، ولی لڑکی کی طرف سے ولی تو ہے ہی ہے، لیکن وہ پلس اس کو گواہ بھی اگر بنایا جاتا ہے تو وہ گواہ نہیں بنے گا، وہ آلریڈی صرف ولی۔ تو 2 عادل گواہ نکاح میں ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوگا۔ چلیں اس کی دلیل جو ہے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین سورہ طلاق میں ذکر کرتا ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، کہ جب تم بیویوں کو طلاق دے دو تو عدت اگر ختم ہونے کے قریب ہو، طلاق کی عدت ختم ہونے کی قریب ہو، چاہے تو تم بھلائی کے ساتھ اس کو روک لو، یعنی رجوع کر لو، بیوی پھر سے بنا لو۔ طلاق دینے کے بعد 2 ہی کنڈیشن ہے، یا بیوی بنانا ہے، رجوع کر لینا ہے، یا چھوڑ دینا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ چاہے تو تم معروف طریقے سے رجوع کر لو، ٹھہرا لو، بیوی بنا لو، یا معروف طریقے سے اسے جدا کر دو، چھوڑ دو۔ اور وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اس پر 2 آدمی کو گواہ بنا لو، 2 عادل گواہ بنا لو۔ کس بات پر؟ تم نے طلاق دی ہے، اس بات پر 2 عادل گواہ بنا لو۔ طلاق دیتے وقت سنت یہ ہے کہ 2 عادل گواہ کی موجودگی میں طلاق دی جائے، اور اگر طلاق دے کر رجوع کر لیں ہیں یہ بھی سنت ہے کہ 2 عادل گواہ کی موجودگی میں رجوع کر لیں، یہ سنت، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر بغیر گواہ کے طلاق دے دیا کسی نے، طلاق ہو جائے گی، بغیر گواہ کی موجودگی میں رجوع کر لیا، رجوع ہو جائے گا، لیکن سنت یہ ہے کہ طلاق دینے میں اور رجوع کرنے میں 2 آدمی کو گواہی بنا لے۔ تو جب طلاق میں رجوع میں گواہی چاہیے تو نکاح میں تو بدرجہ اولا چاہیے، نکاح میں بھی 2 عادل گواہ چاہیے، ضروری ہے۔ اس کی جو ہے اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث تو نہیں ہے، لیکن متعدد صحابہ سے یہ جو ہے بات معلوم ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جابر بن عبداللہ سے، اور اسی طریقے سے عمران بن حسین سے، ابو موسیٰ اشعری سے، اور حسن سے موقوفاً یہ روایت صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، لا نکاح الا بولی و شاہدین، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں اور 2 گواہ کے بغیر نکاح نہیں۔ یہ مرفوع حدیث نہیں ہے، لیکن صحابہ سے موقوفاً یہ روایت مروی ہے اور صحیح سند کے ساتھ ہے، اور حکماً یہ چیز جو ہے مرفوع کے حکم میں، مرفوع کے درجے میں ہے۔ تو ولی بھی چاہیے اور 2 گواہ بھی چاہیے۔ یہ کتنی بات ہو گئی؟ 5 بات ہو گئی۔ 6ٹھی بات پہ ہم آتے ہیں کہ جب یہ سارے کام ہو گئے، ان سارے کام ہونے کے بعد اب قاضی صاحب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے اور خطبہ مسنونہ پڑھے۔ وقت کی نزاکت اور کمی کی وجہ سے میں خطبہ مسنونہ چھوڑ رہا ہوں، خطبہ مسنونہ پڑھے۔ یہ خطبہ مسنونہ جو ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، یہ خطبہ مسنونہ اما بعد تک پڑھنا ہے۔ یہ خطبہ مسنونہ پڑھنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس کے بغیر بھی میں نے بتایا نا، ولی صرف کہہ دے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح لڑکا سے کہے تم سے کرنا چاہتا ہوں، لڑکا کہے مجھے قبول ہے، ولی موجود ہے، دو مہر طے کر لیا گیا، نکاح ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا۔ تو یہ کہنا ولی کا، جو ولی قاضی موجود ہے جن کو ہم نے بلایا ہے، وہ خطبہ مسنونہ پڑھے، یہ مستحب ہے۔ اگر نہیں پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں، نکاح اس کے بغیر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ 6ٹھی بات۔ 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر لوگوں کی کثرت ہو، محفل زیادہ ہو،
تو اما بعد کے بعد اگر خطیب یا نکاح پڑھانے والا یا امام یا نکاح خاں قاضی اگر چاہے تو جو آیتیں ابھی پڑھا تھا ان میں 3 آیتیں پڑھنی پڑتی ہے خطبہ حاجہ میں، ان 3 آیتوں کی تشریح کر دے. لیکن اس میں جو ہے یہ سنت نہیں کہ بہت دور سے بڑا امام بڑا متوع کو بلایا جائے، لمبی لمبی تقریر کرے، بہت جو ہے ارشاد واضح ارشاد کرے، اس کی ضرورت نہیں ہے. ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے. یہ جو ہے کوئی اجتماع نہیں ہے، کوئی جو ہے کانفرنس نہیں ہے مولانا خطاب کرے بڑے دور سے بڑے لمبے دور سے، تو ولی یہ سب کا یہ کام کر سکتا ہے. نہیں، گاؤں میں کوئی امام ہے، قاضی ہے، خطیب ہے، انہیں سے نکاح پڑھوا لیں. دور دراز سے بلانے کے لیے اور لمبی تقریر کرانے کے لیے یہ شادی کا طریقہ نہیں. ہم نے طریقہ جو ہے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا ہے، اس کو بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر زیادہ آدمی ہو تو جو ہے نصیحت کر دے، کچھ نصیحت کر دے. اس کے بعد 8ویں چیز، خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد امام قاضی جس لڑکی کے ولی نے اپنا وکیل بنائے کو چاہیے کہ لڑکے کی طرف سے کہے. اب 8ویں چیز ہے کہ چونکہ ولی بھی کہے گا نکاح ہو جائے گا، ولی کی طرف سے نائب کون بن رہا ہے؟ قاضی صاحب نکاح جو ہے نائب بن رہے ہیں. وہ ولی کی طرف سے کہے گا کہ فلاں کی بیٹی میں تمہاری جوزیت میں دے رہا ہوں، کیا تمہیں قبول ہے؟ وہ لڑکا کہے مجھے قبول ہے، نکاح ہو گیا نائب بن کر کے. یہی بات ولی کہے گا تب بھی شادی ہو جائے گی. یہی بات ولی کی طرف سے نائب ولی یا امام اور نکاح خواں کہے گا کہ میں فلاں کی بیٹی کا نکاح تم سے کر رہا ہوں، اس کی شادی تم سے کر رہا ہوں. کوئی ضروری نہیں مہر کا ذکر کرنا، اپنے آپ مہر بھی ذکر کرتے ہیں، اگر ذکر کوئی بات نہیں، اگر نہیں ذکر کرتے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. فلاں کی شادی تم سے کر رہا ہوں، وہ لڑکا کہے مجھے قبول ہے. ٹھیک ہے، اس سے شادی ہو جائے گی. یہ 8ویں چیز تھی. 9ویں چیز ہے کہ بعض جگہوں پر یہ کرنے کے بعد قاضی صاحب پھر لڑکا کی طرف جاتے ہیں یا کبھی کبھار پہلے لڑکی کی طرف جاتے ہیں، اس سے بھی قبول کرواتے ہیں. یہ تو اپنی طرف سے ایجاد ہے. لڑکی سے کیا ایجاد کروانا ہے، کو قبول کروانا؟ لڑکی کی طرف سے تو ولی ہے ہی، وہ شادی کروا رہا ہے، اس کا ذمہ دار ہے، اس کا نگراں کفیل ہے، تو اس کی طرف سے وکیل جو ہے ولی کافی ہے. لڑکی کے پاس قاضی کو جانے کی ضرورت نہیں تاکہ اس سے بھی اس کا بھی نکاح پڑھوائے. بھائی اس کا نکاح کیوں پڑھوانا؟ اس کی رضامندی کافی ہے. نبی کا فرمان ہے جو باکرہ لڑکی ہے اس کی طرف سے جو ہے خاموشی ہی کافی ہے. اس کو تو نہ بولنے کے لیے کہا گیا، اس کا جو اس کی علامت نہ بولنا ہے. یہ قاضی صاحب جا کے بلوا رہے ہیں تو دین اپنی طرف سے ایجاد کر رہے ہیں. یہ بدعتی طریقہ ہے. ہاں کاغذی کاروائی کرنی ہے، وہ سائن لینا ہے تو کسی کو بھیج کے سائن کروا لے. قاضی کو جانا نہیں ہے. اس کو کیوں جانا ہے؟ وہ کیوں جائے گا؟ محرم جائے گا، باپ جائے گا یا جو ہے بھائی جائے گا، خاندان میں سے جو محرم ہے لڑکی کے پاس جا کے سائن کرا لے. ٹھیک ہے، تو یہ 9ویں بات. 10ویں بات ہے کہ جو ہے وہی جو 10ویں بات اسی میں آ گیا کہ سائن جو ہے قاضی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. 8ویں 9ویں چیز تھی. اور 10ویں چیز یہ ہے کہ جو خارم جو ہے نکاح کا فارم جو ہے پر کیا گیا تھا اس پر لڑکا اور لڑکی کا جو ہے دستخط لے لیا جائے. یہ شرعی چیز نہیں ہے لیکن قانونی طور پر اس کی ضرورت پڑتی ہے، ایسا کر لیا جائے. 10 پوائنٹ میں ہم نے جو ہے نکاح کا طریقہ جو ہے واضح کر دیا. یہ 10 چیز اپنے ذہن میں رکھیں. اب جو ہے نکاح کے ارکان اور شروط مختصر طور پہ بیان. نکاح کے 2 ارکان ہیں، سمجھ لیں بہت قاعدہ. نکاح کے 2 ارکان ہیں، نکاح کے 2 شروط ہیں. 2 ارکان کیا ہے؟ زوجین کا وجود، لڑکا اور لڑکی کا وجود ہونا چاہیے، دنیا میں موجود ہو، اور دونوں کا آپس میں شادی ہونا جائز بھی ہو. جائز ایسا نہیں کہ شادی آپس میں حرام ہو. ہوتا نا بعض رشتے حرام ہوتے ہیں، تو شادی کا ہونا جائز ہو. شادی میں رضاعت کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، عدت کی وجہ سے، حمل کی وجہ سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، آپس میں شادی ہونا بھی جائز ہو. یہ نکاح کا پہلا رکن ہے. نکاح کا دوسرا رکن ہے ولی یا اس کے وکیل کی طرف سے ایجاب یعنی جو ہے تعین کے ساتھ متعین کر کے فلاں کی شادی تم سے ہو رہی ہے، اور لڑکا کی طرف سے قبول ہو کہ ہاں میں قبول کرتا ہوں. شادی کا یہ 2 رکن ہے، نکاح کے 2 رکن ہیں. اور نکاح کی 2 شرطیں ہیں. ایک شرط ہے ولی کی اجازت اور رضامندی، اور دوسری شرط ہے 2 عادل گواہ کی موجودگی.
یہ دو شرطیں ہیں، یہ دو رکن اور دو شرط اگر پائی جائے تو آپ کا نکاح صحیح ہے، شریعت کے دائرے میں ہے۔ اور مہر کی جو بات ہے، مہر نہ رکن ہے نہ شرط میں سے ہے، البتہ واجب ہے، مہر ادا کرنا چاہیے۔ بغیر مہر کے اگر شادی ہو گئی ہے، شادی تو ہو گئی تو شادی تو صحیح ہے، لیکن مہر دینا پڑے گا۔ اگر مہر طے نہیں بھی کیا گیا، مہر نہیں بھی بولا گیا، تو جو سماج میں مہر چلتا ہے مہر مثل ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ شادی کے تعلق سے جو ہے یہ دو شروط، دو ارکان اور جو ہے مہر کی بات ہو گئی۔ اور اگر شادی کے بعد پھر جو ہے بہت ساری رسمیں انجام دی جاتی، شادی کے بعد یہ ہے بس یہ کہ دولہا دلہن کو شادی کی مبارکباد دینی چاہیے۔ ایک دعا جو حدیث میں آئی ہے، بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر، اللہ تعالیٰ تم میں برکت دے اور اللہ تعالیٰ تمہیں برکت سے نوازے اور تم دونوں کو خیر کے ساتھ جو ہے جمع فرمائے۔ ٹھیک ہے، نکاح کے تعلق سے کچھ مزید موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ نکاح پڑھانے کے لیے دوسری جگہ سے نکاح خواں اور بڑے عالم دین کی ضرورت نہیں ہے، ولی خود نکاح پڑھا سکتا ہے یا گاؤں کا امام یا خطیب جو ہے نکاح پڑھانے کے لیے کافی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نکاح کے وقت لڑکا سے کلمہ پڑھانا یا لڑکی سے کلمہ پڑھانا، توبہ کرانا، ایمان مجمل یا ایمان مفصل اس کی تشریح بیان کرنا، یہ دین میں اپنی طرف سے ایجاد ہے، نکاح کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نکاح کے وقت لڑکے سے کہلوایا جاتا ہے، عربی میں کہو نکحتو، قبلتو، زوجتو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس زبان میں قبول کروا رہے تھے، میں تمہارا نکاح فلاں سے کروا رہا ہوں، آپ کس زبان میں کہہ رہے تھے؟ عربی میں کہہ رہے تھے عربی میں کہیں، اردو میں کہہ رہے تھے اردو میں کہیں، انگلش میں کہہ رہے تھے انگلش میں قبول کر لیا، ہو گیا۔ الگ سے عربی میں نکحتو، قبلتو، زوجتو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسری چیز یہ ہے کہ ایجاب و قبول ایک مرتبہ ہو جائے کافی ہے، بار بار یا 3 دفعہ ضروری نہیں، ایک مرتبہ کافی ہے۔ نکاح کے بعد چھہارا تقسیم کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ بیقی کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شادی کرتے یا کرواتے تو چھہارا تقسیم کرتے۔ شیخ البانی نے اس حدیث کو موضوع، گڑی ہوئی حدیث قرار دیا ہے، اس لہٰذا چھہارا تقسیم کرنے کو سنت نہیں کہا جائے گا۔ ہاں اگر آپ تقسیم کر دے رہے ہیں خوشی میں تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن عام طور سے دیکھا جاتا ہے جھگڑا لڑائی ہوتی ہے، اگر نہیں تقسیم کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن کر بھی رہے ہیں تو اس کو سنت سمجھ کے تقسیم نہ کریں۔ نکاح کے بعد پھر جو ہے لڑکا آنگن میں جاتا ہے، لڑکیاں مذاق کرتی ہیں، پھر جوتے چرایا جاتا ہے، پھر وہاں ہنسی مذاق ٹھٹھا مخول کیا جاتا ہے، یہ نکاح کا حصہ نہیں ہے۔ پھر رخصتی کے وقت جو ہے سلام کرنا، یہ لڑکا عورتوں سے سلام کر رہا ہے، سلامی لے رہا ہے، مردوں سے مل رہا ہے، چلو ٹھیک ہے، عورتوں سے مل رہا ہے، بھابھیوں سے مل رہا ہے، کس کس سے مل رہا ہے، یہ تو جو ہے غیر اجنبی عورت سے ملنا ہے تو حرام ہے۔ نکاح میں آپ حرام کام کر رہے ہیں، اس چیز سے ہمیں پرہیز کرنا ہے اور اس سے بچنا ہے۔ اسی طریقے سے مہر کی بات میں نے کر دیا، مہر اگر طے نہیں بھی کیا گیا ہے تو بغیر مہر طے کیے بھی جو ہے نکاح ہو جائے گا۔ مہر جو ہے نہ رکن میں سے نہ شرط میں سے، لیکن یہ مہر واجب ہے۔ اسی طریقے سے نکاح کا ایک جو ہے بعض لوگ سوچتے ہیں مسجد میں نکاح کرنا سنت ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ مسجد میں نکاح کرنے کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے، وہ حدیث ضعیف ہے۔ آپ نکاح کہیں بھی کر سکتے ہیں، مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن سنت نہیں سمجھیں اس کو۔ مسجد میں کر سکتے ہیں، مدرسہ میں کر سکتے ہیں، گھر میں کر سکتے ہیں، کسی محفل میں کر سکتے ہیں، کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسجد میں افضل سمجھنا، سنت سمجھنا، یہ صحیح نہیں۔ اسی طریقے سے شادی جو ہے 4 لوگوں کی موجودگی میں شادی ہو جاتی۔ کون 4 لوگ؟ ولی ہو اور لڑکا ہو، 2 گواہ، شادی ہو جائے گی۔ کچھ مجمع بھی ہو جائے تو اچھی بات ہے، کیونکہ نکاح کے اعلان کرنے کا حکم ہے، لیکن 4 آدمی موجود ہیں، شادی ہو جائے گی۔ شادی آپ کا جو ہے اس طرح سے شادی کرنا درست ہے۔ اور یہ جو بارات اور وغیرہ فلاں چیزوں کا جو رسم بیان کیا گیا ہے یہ صحیح نہیں۔ اگر دو ارکان شادی کے، 2 جو ہے شرطیں شادی کی اور مہر بھی طے کر لیں، یہ چیزیں پائی گئیں تو آپ ٹیلی فون پر بھی اگر نکاح کرتے ہیں نکاح ہو جائے گا، ٹیلی فون پہ۔ لیکن دھوکے کا زمانہ ہے، دھوکہ دیا جاتا ہے، نہیں دیکھتے ہیں، لڑکے کو سامنے نہیں ہوتا ہے، یا جو ہے نکاح پڑھا کے پھر جو ہے پتہ نہیں وہ لڑکا آئے گا کہ نہیں، لوٹ کے پھر کیا معاملہ ہو۔ اس لیے بہتر ہے ٹیلی فون پر نکاح نہ پڑھائیں، مجلس میں اور زمین پر جو ہے نکاح پڑھائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ان نکاح سے ہٹ کر، یہ تو شرعی نکاح، اس نکاح سے ہٹ کر کچھ غیر شرعی نکاح اور جو ہے حرام چیزوں کو بھی نکاح سمجھا جاتا ہے۔ جیسے حلالہ ہے، 1 دن کے لیے شادی ہوتی ہے، 3 طلاق کسی نے اپنی بیوی کو دے دیا، حلالہ کو بھی شادی مانا جاتا ہے۔ یہ شادی نہیں ہے، یہ حرام کاری ہے، یہ زنا ہے۔
میں ان بھائیوں سے کہتا ہوں جو بھائی کہتے ہیں کہ چاروں امام کا فتویٰ ہے کہ 3 طلاق دینے سے تینوں ہو جاتی ہے، اب بیوی حلال کرنے کا طریقہ ہے کسی اور دوسرے مرد کے پاس سونا پڑے گا۔ بھائی کسی کے پاس اگر شادی کے لیے بھیج رہے ہیں تو یہ کانٹریکٹ بیس نہیں ہونا چاہیے، شادی کروا رہے ہیں اللہ کے سامنے آپ جو ہے حاضر، اللہ کے سامنے آپ جو ہے ایک طرح سے جواب دہ ہیں، شادی کرا رہے ہیں تو وہ زندگی بھر کے لیے شادی ہونی چاہیے، ایک رات والی شادی نہیں، ورنہ وہ امام بھی حرام خور ہوگا، ورنہ وہ امام بھی زنا میں شریک ہوگا، کیونکہ وہ کروا رہا ہے۔ جو گھر والے ہوں، امام ہو، گاؤں والے، بستی والے ہوں، ایک رات کی شادی اگر کوئی کرواتا ہے، امام ہے، گھر والا ہے، باپ ہے، کوئی بھی ہے، اس حرام کام میں وہ بھی شریک ہوگا۔ ایک تو لڑکا ایک رات کے لیے لڑکی کو سلاتا ہے، وہ تو زنا کر ہی رہا ہے، وہ بھی اس گناہ میں شریک ہوگا زناکاری میں جو کروا رہا ہے۔ میرے بھائی جب آپ 4 مسلک کو برحق کہتے ہیں، اہل حدیث کا ایک مسئلہ نہیں لے سکتے؟ 4 امام کو کہتے ہیں مسلک برحق ہے تو ایک اہل حدیث کا مسئلہ بھی لے لیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینے سے 3 نہیں ہوتی، 1 طلاق ہوتی ہے۔ ایک بات اگر اس کو لے لیتے ہیں، آپ کی نانی مر جا رہی ہے، 4 مسلک کو صحیح کہہ رہے ہیں، ایک اہل حدیث کی ایک بات لے لیتے ہیں، آپ کی نانی مر رہی ہے، آپ بولو نا اس مسئلے میں اہل حدیث کو فالو کرو، اہل حدیث کے پاس جا کے مسئلہ لے لو، حلالہ کرانے کیا ضرورت ہے؟ نہ اگر آپ شادی ہی کرنا چاہتے ہیں، حلال ہی کرنا چاہتے ہیں تو اسلامی طریقے سے شادی کانٹریکٹ بیس پہ ایک رات کے لیے نہیں، ورنہ یہ جو شیعہ لوگ متاع کرتے ہیں کچھ دن کے لیے کانٹریکٹ بیس پہ، یہ حرام ہے، اسی طریقے سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر لعنت بھیجی ہے، ایسی شادی نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ لو میرج کرتے ہیں، لو میرج پیار کر لیا اور لڑکی سے جو ہے مجرد صرف جو ہے رسمن کلمہ پڑھا لیتے ہیں، یا جو ہے کچھ لڑکیاں صرف شادی کی وجہ سے کلمہ پڑھتی، ایسی شادی شادی نہیں ہے۔ شادی جو ہے مسلمان لڑکا ہو، اسلام پکا ہو، دین پکا ہو دونوں طرف سے، تو شادی صحیح ہوگی، ورنہ شادی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے بغیر ولی کے کورٹ میرج والا نکاح کرتے ہیں، وہ نکاح بھی آپ کا درست نہیں ہے۔ اور آج لڑکا لڑکے کی شادی ہو رہی ہے، لڑکی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، یہ لواطت ہے، زناکاری، حرام کاری ہے، اس کو نکاح کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ تو میں نے نکاح کا جو طریقہ 10 پوائنٹ میں بیان کیا، وہ نکاح ہے، اس طریقے سے اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو وہ نکاح شریعت کے دائرے میں ہے، وہ نکاح صحیح ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر رسم و رواج ہے وہ بھی نکاح کے مخالف ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر کوئی نکاح کا دوسرا طریقہ ہے وہ بھی نکاح کا طریقہ درست نہیں ہے، اسلام مخالف ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ہمیں شریعت کے روشنی میں نکاح کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں جو ہے چونکہ ایک اہم موضوع تھا، ہر مسلمان سے تعلق رکھتا ہے یہ موضوع، اس مجلس میں بیٹھے تمام لوگوں سے میں چاہتا ہوں، اور میری بات جن لوگوں تک پہنچ رہی ہے، ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، آپ اپنے گھر کو کیسا بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر میں کیسی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا ہوگا، بیٹی دیا ہوگا، تو اس کو کس طریقے سے شادی میں لانا چاہتے ہیں۔ سماج کو چھوڑیں، سماج کو بدلنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک فرد کو، ایک خاندان کو بدلنا آسان ہے، اور ایک فرد بدلتا ہے، خاندان بدلتا ہے، اسی سے سماج بھی بدلتا ہے۔ لیکن فرد بدلنے کی کوشش نہ کرے تو پھر سماج نہیں بدلے گا۔ وعدہ کریں انشاءاللہ ہم اپنی بچی کی، یعنی لڑکے کی شادی کریں گے تو بھی اسلامی شریعت دیکھیں گے، بچی کی شادی کریں گے تو بھی اسلامی شریعت دیکھیں گے۔ بچی کی شادی میں مشکلیں اور کٹھنائیاں آتی ہیں، میں سمجھتا ہوں، لیکن نیت اچھی ہو تو انشاءاللہ جو ہے شادی آسان ہو جاتی۔ دیکھیں رفیق بھائی کا جو ہے ایک پرس غائب ہو گیا تھا، اقامہ ہے، کارڈ ہے، پیسے تھے، ساری چیزیں تھی، لیکن مدینہ میں گم ہو گیا، یہ یہاں جدہ آ گئے تھے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز واپس کر دی۔ ایک چیز کی طلب ہو، کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، وہ چیز آپ کے لیے آسان ہو جاتی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اسلامی شادی آج نہیں ہو رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے، تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو کوشش کرتے ہیں، جو چاہتے ہیں اسلامی شادی ہو۔ انشاءاللہ عہد کریں کہ اپنے گھر میں جو شادی کریں گے اسلامی شادی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین پر چلنے کی توفیق دے، اور ہم میں سے ہر ذمہ دار کو، ہر ولی کو اسلامی طریقے سے شادی کرنے اور کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔